الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیزو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم قرآن پاک کی ایک نہایت اور اہم اور باریکی تجویدی مسئلے الف زائدہ کے بارے میں سیکھیں گے. قرآن پاک میں بعض ایسے کلمات ہیں جن کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے لیکن ہر حالت میں اسے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ان کلمات کا ایک خاص قاعدہ ہے. وصل کی حالت میں الف نہیں پڑھا جاتا ہے اور وقف کی حالت میں الف پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ الف کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، تو الف جو ہے خالی ہوتا ہے. ہمیشہ جو الف ہے یہ خالی ہوتا ہے، یعنی کہ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکات نہیں ہوتی تو ہم اسے الف کہتے ہیں. اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، جیسے زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا تجدید آ جائے یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا دو زبر دو زیر یا دو پیش، کوئی بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ حمزہ ہو جائے گا. ہم اسے الف نہیں کہیں گے، یہ حمزہ بن جائے گا. الف ہمیشہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. الف اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے زبر ہو. اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو ہم اس الف کو پڑھیں گے. یہ الف مدہ ہو جائے گا. الف سے پہلے جب زبر آ جائے گا تو ہم ایسے الف کو پڑھیں گے. اسے تھوڑا کھینچ کر، ایک الف کی مقدار ہمیں کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، با الف زبر با، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، فا الف زبر فا. الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو ایسے الف کو ہم پڑھیں گے. لیکن قرآن مجید میں کچھ مقامات ایسے ہیں جس میں الف سے پہلے زبر ہونے کے باوجود بھی وہ الف نہیں پڑھا جاتا. عموماً ایسے الف پر دائرہ بنا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر مثال میں دیکھ سکتے ہیں. الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہے. ایسے الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکنہ. لیکنہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اس کے دو قاعدے ہیں. یہ وصل کی حالت میں الف نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہ الف پڑھا جاتا ہے. وصل کا مطلب ہے جب ہم لفظ کو آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو الف ساخت ہو جائے گا، لیکن جب اس لفظ پر رکیں گے تو الف ظاہر ہو جائے گا. یہاں پر رکنے کی صورت میں یہ الف پڑھا جائے گا اور یہاں پر ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. چلیے قرآن سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھیے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 15 کے اندر دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. یہاں پر خوب اچھی طریقے سے سمجھیے. یہ الف جو ہے وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. قواریر ہم یہاں پر کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن جب ہم وصلن پڑھیں گے یعنی کہ یہ آیت کے ساتھ ہم دوسری آیت بھی ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. چلیے ہم وہ دوسری آیت کو بھی اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے. دیکھیے آیت نمبر 16 کا بھی جو حرف ہے قواریر سے سٹارٹ ہوگا اور الف کے اوپر گول دائرہ ہے. تو یہاں پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر قواریرا یہ آیت سے ہم دوسری آیت ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ والے الف کو ہم نہیں پڑھیں گے اور یہ والا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. ایک بار تلاوت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. دیکھیے جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں یہاں پر وصلن پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اگر وقف کرنے کی صورت میں ہم یہ الف کو پڑھیں گے. چلیے دوسری مثال دیکھیں گے. سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 15 کے اندر دیکھیے، لفظ انح میں نون کے بعد کا الف
وقفن پڑھا جائے گا. جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے، تو یہ الف پڑھا جائے گا، ورنہ یہ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. وصلاً یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. لیکن جب لفظ انا کلمے کے اندر آئے تو ہم یہ انا کو وقفاً اور وصلاً دونوں بھی پڑھیں گے. سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 15. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جب انا لفظ کوئی کلمے کے اندر آئے گا تو ہم اسے وقفاً اور وصلاً دونوں حالتوں میں بھی الف کو پڑھیں گے. چلیے ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 49 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. دیکھیے وَأَنَاسِيَّ، یہ جو انا حرف ہے، انا جو لفظ ہے، یہ ایک کلمے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ایک پورے کلمے کے اندر ہے، تو ہم یہ الف کو وقفاً اور وصلاً دونوں حالتوں میں پڑھیں گے. لیکن جب یہ کلمے سے باہر ہو تو ہم اسے وقفاً پڑھیں گے اور وصلاً ہم یہ الف کو نہیں پڑھیں گے. بات کلیئر ہو گئی؟ دوسری مثال دیکھیں گے، سورۃ الرحمن آیت نمبر 10. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. دیکھیے یہاں بھی لفظ انا آ گیا، لیکن ہم اسے وقفاً اور وصلاً دونوں حالتوں میں الف کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ کلمے میں ہے. جب یہ کلمے سے باہر ہوگا لفظ انا تو ہم وقفاً الف کو پڑھیں گے اور وصلاً ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. چلیے ہماری دوسری مثال ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 38 کے اندر. سورۃ الکہف آیت نمبر 38 کے اندر دیکھیے، یہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے. جب کوئی بھی الف کے اوپر گول دائرہ ہو تو ہم ویسے الف کو وصلاً نہیں پڑھیں گے. جب ملا کر پڑھنا ہو تو ہم یہ الف کو نہیں پڑھیں گے. جب یہاں پر وقف کرنا ہو تو ہم یہ الف کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. دیکھیے وقفاً یہ الف پڑھا جائے گا، وصلاً یہ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. ہم اور ایک مثال دیکھیں گے، سورۃ الزمر آیت نمبر 17 کے اندر دیکھیے. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. یہاں پر دیکھیے انا جو لفظ آ گیا وہ ایک کلمے میں ہے، وَأَنَابُوا، تو ہم یہ الف کو وقفاً اور وصلاً دونوں بھی حالتوں میں پڑھیں گے. جب یہ کلمے سے باہر ہو، لفظ انا جب کلمے سے باہر ہو تو ہم اسے وقفاً الف کو پڑھیں گے اور وصلاً الف کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زائد الف کی ہم اور ایک مثال دیکھیں گے. دیکھیے سورۃ الدہر آیت نمبر 4 کے اندر اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. سلاسلہ، جب ہم یہ لفظ کو یہاں پر ملا کر پڑھیں گے دوسرے حرف سے، سلاسلہ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، سلاسلہ، وقف کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم رک جائیں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا.
وقفاً یہ الف پڑھا جائے گا اور یہ وصلاً نہیں پڑھا جائے گا۔ تلاوت سنیے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا۔ ہم یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہ الف پڑھیں گے۔ اب وصلاً کی تلاوت سنیے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ زائد الف کی اور ایک مثال دیکھیں گے، سورۃ آل عمران دیکھیے آیت نمبر 119 کے اندر، تلاوت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ انامل، یہ جو حرف ہے اس میں جو انا کا لفظ آیا ہے ایک کلمے کے اندر ہے، تو ہم اسے وقفاً اور وصلاً دونوں حالتوں میں الف کو پڑھیں گے۔ کلمے کے اندر جب انا لفظ آ جائے گا تو ہم یہ الف کو پڑھیں گے، لیکن جب کلمے کے باہر انا لفظ آئے گا تو ہم یہ الف کو وصلاً نہیں پڑھیں گے، وقفاً پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے تجوید کی خوبصورتی میں سے ہے اور صحیح تلاوت کے لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ان قواعد کو سیکھتے ہیں تو ہماری قرأت مزید خوبصورت، درست اور قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کو صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ہماری ٹاپک یہیں ختم ہوتی ہے، الف زائدہ ایڈیشنل الف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ٹاپک پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ٹاپک، ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ قرآن مجید کو صحیح مخارج و تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔